بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار دینی چاہیے. الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار دینی چاہیے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پس اگر چاہو تو معروف طریقے سے اسے روکے رکھو، او تصریح بإحسان، یا پھر خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو. او تصریح بإحسان، یا پھر خوش اسلوبی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے اسے دیا ہو وہ تم ان سے طلاق دینے کے وقت واپس لے لو. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں کے دونوں اللہ کے قائم کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ الگ بات. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو بس اس صورت میں ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت معاوضے کے طور پر کچھ دے کر الگ ہو جائے.
تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم اس سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا۔ طلاق اور نکاح کی پہلے شرعی حیثیت آپ سمجھ لیں کہ طلاق اور نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شریعت کے اندر نکاح کی حیثیت ایک طرح کا معاملہ اور ایک طرح کے معاہدے کی جیسی ہے۔ نکاح ایک طرح کا معاملہ اور معاہدہ جیسا ہے، جیسے کہ انسان بیع و شراء کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے کوئی چیز، تو معاہدے کرتا ہے۔ کہ ایک شخص سامان دیتا ہے اور دوسرا شخص پیسہ دیتا ہے، تو اسی طریقے سے نکاح کا معاملہ ہے کہ یہ ایک طرح کا گویا کہ معاہدہ اور معاملے جیسی صورت ہے، جیسے بیع و شراء۔ لیکن نکاح کے معاملے میں اور بیع و شراء کے معاملے میں شرعاً تھوڑا فرق ہے کہ بیع و شراء کے اندر انسان کو خرید و فروخت کرنے کے لیے، بیع و شراء کرنے کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اگرچہ ہے بھی ہے معاملہ اور معاہدے کی صورت، لیکن اس کے اندر نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ فرق، اور گواہ بھی ایجاب و قبول کرتے وقت ہونا ضروری ہے۔ ایجاب اور قبول کرتے وقت ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے اندر ایسا ہے کہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو ان تمام کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، اس کے گواہ ہونے ضروری ہیں دو، اور اسی طریقے سے ایجاب و قبول کرتے وقت ان دونوں گواہوں کا وہاں پر موجود بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بیع و شراء سے فرق ہے۔ تو یہ نکاح کی شرعی حیثیت۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے طلاق۔ طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ طلاق کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو دیا ہے۔ طلاق دینے کا جو اختیار اللہ نے دیا ہے مرد کو دیا ہے، اس کے لیے مرد کو آزاد کیا ہے طلاق دینے کے لیے۔ عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں دیا، اختیار طلاق دینے کا کس کو دیا؟ مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ کیوں؟ مرد کو اس لیے دیا کہ مرد جو ہے عورت کے مقابلے میں فکر اور تدبر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ انسان
یہ مرد جو ہے اس کے اندر کی فکر اور تدبر اور غور و فکر جو ہے عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. عورت کے اندر بھی ہے غور و فکر تدبر، لیکن مرد کے مقابلے میں، مرد کی نسبت میں کم. اسی لیے اللہ نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا، اور عورت کو اس لیے بھی اللہ نے طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا کہ عورت جو ہے جذباتی ہو جاتی ہے. عورت جذباتی ہے. عورت جذبات میں مغلوب ہو کر اگر طلاق کا اختیار دیا جاتا عورت کو، تو پھر وہ کسی بھی وقت جذباتی میں آ کر طلاق کے حکموں کو صحیح طور پر نہیں بجا لا سکتی. چھوٹی چھوٹی بات میں شوہر پر غصہ کرتی اور طلاق دے کر نکل جاتی، اس لیے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے فطرتاً. اس لیے اللہ نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا، عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا. نہیں تو یہ ایک کھیل تماشا ہو جاتا نکاح، کیونکہ ان کے اندر جذباتی ہونے کا زیادہ مادہ ہے، مغلوب ہو جاتی ہے کسی بھی چیز میں جذبات میں آ کر، اس لیے ان کو یہ حق نہیں دیا. لیکن عورت کو اللہ رب العزت نے مجبور بھی نہیں کیا. اگر طلاق کا اختیار نہیں دیا تو مجبور بھی نہیں کیا کہ کسی بھی حالت میں شوہر کے عذاب کو، شوہر کی زیادتی کو سہتے رہے اور مر جائے. یہ بھی اللہ نے مجبور نہیں کیا عورت کو، بلکہ عورت کے لیے خلا نامی چیز رکھی کہ عورت کو اگر شوہر پسند نہیں ہے، شوہر عورت کو پسند نہیں ہے، شوہر کو عورت پسند نہیں کرتی اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہے ہیں، تو عورت کو یہ اختیار شریعت نے دی ہے کہ وہ شرعی عدالت میں جا کر اپنی شکایت درج کرے اور وہاں سے جا کر فسخ نکاح یا خلا لے لے. تو یہ اسلام کا بہترین ایک نظام ہے برمقابل دوسرے مذہبوں کے، کہ دوسرے مذہبوں میں بعض مرتبہ ایسا ہے کہ وہ نکاح سے نکل ہی نہیں سکتی. فسخ نکاح کا کوئی تصور ہی کچھ بعض مذہبوں میں ہے نہیں، لیکن شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے. شریعت نے بہت ایک معتدلانہ نظام مرد اور عورت کے لیے قائم کیا. تو یہاں پر بتایا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق اگر کبھی دینی ہی ہو تو وہ 2 بار سے زیادہ نہ دے. ایسے بھی اللہ کو طلاق اتنی پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق ایک مجبوری کی چیز ہے، جبکہ نکاح جو ہے ایک ہمیشہ عورت کے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے اللہ نے قائم کیا ہے کہ انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ہمیشگی کی زندگی گزارے. اس لیے اللہ نے نکاح کو قائم کیا. لیکن بعض مرتبہ ہو جاتا ہے انسان دونوں ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے، تو مجبوری کی وجہ سے اللہ نے طلاق کو بھی شریعت کے اندر نافذ کیا، کہ طلاق بھی قائم کیا کہ کوئی اگر طلاق دینا ہی چاہے تو وہ دے سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ زندگی عذاب بن کر رہ جائے، ایسا اللہ نے نہیں کیا. اس لیے اللہ نے طلاق دینے کا بھی رکھا ہے. تو مرد کو بتایا کہ مرد جب طلاق دے تو 2 سے زائد طلاق نہ دے. طلاق اللہ کے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ چیز ہے. ابغض الحلال الطلاق، کہ سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ چیز اللہ کے نزدیک اگر حلال چیزوں میں ہے تو وہ کیا ہے؟ طلاق ہے اگرچہ حلال جائز، لیکن پسند اللہ رب العزت نے طلاق کو نہیں کیا. اس لیے انسان کوشش کرے کہ طلاق کا مرحلہ آئے ہی نہ، بہترین زندگی گزارے، بہترین اخلاق سے پیش شوہر آئے بیوی کے سامنے، بیوی جو ہے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے شوہر کے لیے، گھر کے افراد کے لیے، سب کے لیے ایک بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے تو طلاق کا مرحلہ ہی کیوں آئے. لیکن اگر کبھی مجبوری میں طلاق کا مرحلہ آ ہی جائے تو اللہ نے طریقہ بتایا کہ 2 طلاق دے. پہلے یہ نہیں کہ انسان ایک ہی ساتھ تینوں کے تینوں طلاق دے دے. پہلے ایک انسان طلاق دے تو ایک بار طلاق دے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے ایک طلاق دینے کے بعد مرد کو بھی اور عورت کو بھی یہ حالت بحالی کی ایک صورت رہتی ہے کہ اگر شوہر بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی اپنی زوجیت میں شوہر اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نکاح جیسے کچھ اعمال کر لے، یعنی حق کے زوجیت جیسے کہ بیوی کی زوجیت کو پوری کرنے کے جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ کر لے. پہلی طلاق دی، طلاق دینے کے بعد جو ہے عورت عدت گزار رہی ہے. اب عدت میں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے لے. اب اس کے لیے کئی صورتیں اپنا سکتا ہے انسان. پہلے جو ہے طلاق اس نے دے دی، پچھتایا کہ غصے میں میرے سے یہ کام ہو گئے. اب اس کے لیے ایک صورت یہ ہے، ابھی راستہ بند نہیں ہے. پہلے طلاق میں بھی راستہ بند نہیں، دوسری طلاق میں بھی راستہ بند نہیں، تیسری جب کوئی طلاق دے دیتا ہے تو راستہ بند، اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں نہیں لے سکتا. پھر اس کی دوسری صورت، تو پہلی طلاق دینے کے بعد مرد کو یہ اختیار رہتا ہے، اس کے لیے یہ صورت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مل لے، بوس و کنار کر لے، تو اس سے جو ہے دوبارہ عورت جو ہے اب اس کی نکاح میں آ جائے گی. تو پہلی طلاق میں بھی یہ صورت ہے، دوسری طلاق میں بھی یہ صورت ہے کہ دوسری بھی طلاق اس نے دے دی، لیکن دوسری طلاق میں اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے. تو اب بھی اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لے، یا کوئی ایسی صورت اپنا لے جس طریقے سے اپنی بیوی سے ایک شخص صورت اپناتا ہے. تو دوسری طلاق کے اندر بھی یہ چیز رہتی ہے. اسی کو فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 سے زائد نہیں ہونی چاہیے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو رکھنا ہے تو بہترین طریقے سے اس کو رکھ لے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ یعنی بہترین طریقہ سے مطلب اس سے رجوع کر لے، اس کو دوبارہ نکاح میں لے لے. ایک طلاق دی ہے، پچھتاوا ہوا، اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لے لے. یا 2 طلاق اس نے دی ہے، اپنے نکاح میں اگر وہ رکھنا چاہے رکھ سکتا، معروف طریقے سے، بھلی طریقے سے.
یہ نہیں کہ تنگی کی غرض سے پھر اس کو اپنے نکاح میں لے، اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں. جیسے کہ عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دی، اب جو ہے طلاق دینے کے بعد کچھ دن عدت گزار رہی ہے عورت، پھر جو ہے واپس مرد جو ہے اپنے نکاح میں لے لیتا، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کو پریشان کرنا، بس اس کو کسی طرح عورت کو لٹکا کے رکھنا کہ کہیں جائے بھی نہ اور بیوی کے حقوق ادا بھی نہ کرے، بس لٹکا کے رکھنے کا ان کا یہ خیال ہوتا تھا. تو قرآن کریم نے ان کو بتایا کہ معروف طریقے سے، یعنی تم پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کو واپس لے آؤ، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور ان کو لٹکا رکھنے کے لیے، ایسا نہیں. او تسریح باحسان، یا خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو. یعنی طلاق ہی دینے کا ارادہ ہے، زندگی عذاب بن چکی ہے تمہاری، تو پھر غصہ، جھگڑا، مار دھاڑ کر کے کیا ضرورت ہے؟ اس کو چھوڑنا ہی ہے، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے چھوڑ دو، بغیر کچھ جھگڑا کیے، بغیر خاندانوں میں فساد اور ایک دوسرے سے عداوت اور بغض کر کے کیا ضرورت ہے؟ بھلے طریقے سے اگر چھوڑنا ہی چاہتے ہو تو چھوڑ دو. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا گیا، اگرچہ طلاق اللہ کو پسند نہیں لیکن تب بھی دینا ہی ہے، تو ایک انسان اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے. طلاق دینے کے بعد عورت عدت گزارے گی، عدت کے اندر شوہر اگر مل لیتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، لیکن عدت کے اندر اس نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا، رجوع نہیں کرنے کی وجہ سے خود بخود دوسری طلاق بھی پڑ جائے گی، اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں. پہلی ایک طلاق دی، اب طلاق دینے کے بعد عورت عدت گزارے گی. اب عدت گزارنے کے لیے جیسے وہ بیٹھی، ملنا چاہو مل لو، رکھنا چاہو نہیں ملنا چاہو عدت گزرنے دو، خود بخود عدت گزرے گی، دوسری طلاق خود بخود پڑ جائے گی. بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ابھی عدت گزار رہی اس میں بھی دوسری طلاق دے دیا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک طلاق دے دو. طلاق دینے کے بعد عورت عدت گزارے گی، گزارنے کے دوران اگر تمہیں ملنا ہے، رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا ہے تو عدت گزار رہی، عدت ختم ہوتی ہی دوسری طلاق پڑ جائے گی. پھر اس میں بھی ابھی موقع ہے، دوسری طلاق میں بھی، کہ اس کو رکھنا چاہو رکھو، پچھتاوا ہوا تو، نہیں اس میں بھی نہیں رکھنا ہے تو وہ عدت بھی گزارنے دو. جیسے ہی عدت گزرے گی پھر جو ہے تیسری طلاق خود بخود پڑ جائے گی. تو اس طرح سے بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے طلاق دیا جا سکتا ہے، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور یہاں پر اس ٹکڑے میں بتایا کہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اپنی بیوی کو جو کچھ اس نے دیا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ طلاق دینے وقت بیوی کو کہے کہ جو کچھ میں دیا ہوں مجھے واپس دو، یہ جائز نہیں. طلاق دے رہا ہے، بیوی کو بول رہا میں طلاق اسی وقت دوں گا جب کہ تو میری دیے ہوئے مہر واپس کرے، یا جو کچھ میں جوڑا اور جو کچھ میں تمہیں دیا ہوں وہ واپس کرو، تب میں تمہیں طلاق دوں گا. یہ جائز نہیں شوہر کے لیے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اور اس عورت نے لی ہے تو جائز نہیں ہے کہ اس سے واپس لے لے. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. ہاں یہاں پر ایک چیز بتایا جا رہا ہے کہ اگر دونوں کو اندیشہ ہو، دونوں کو خوف ہو رہا ہے کہ دونوں باہم زندگی نہیں گزار سکتے،
جو اللہ نے حدود قائم کیے ہیں میاں بیوی کے، ان سے نہیں نباہ ہو رہا ہے، دونوں کو ڈر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہے کہ وہ دونوں نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو قائم اور زندگی باہم صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے، تو یہ ایک استثناء صورت ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں پر گویا کہ خلا کی بات ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے طلاق دینے کا حکم کہ کس طرح طلاق دیا جائے گا، طریقہ بتایا۔ اب خلے کی صورت اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ایک عورت رہنا نہیں چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو خلے کی صورت یہ بتا رہے ہیں۔ ہاں، اس صورت میں شوہر عورت سے وہ چیز لے سکتی ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی ہے، عورت اپنے آپ کو شوہر سے چھڑانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی، تم میرے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے، میں تم سے الگ ہی ہونا چاہتی۔ تو یہ خلے کی صورت ہے۔ عورت یہ کہے گی کہ جو تو نے مجھے مہر دیا ہے، جو تو نے مجھے مہر دیا ہے، میں وہی مہر تمہیں واپس کر دیتی ہوں، تم میرے سے الگ ہو جاؤ، میں تم سے الگ ہو جاتی ہوں، تم مجھے اس پر راضی ہو جاؤ، تم نے مجھے مہر جو دیا ہے وہ مہر تمہیں واپس لوٹا دیتی ہوں، یا کچھ اور واپس کرنا چاہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو جو کچھ مل رہا ہے عورت کی طرف سے، ایسی صورت میں شوہر لے سکتا ہے، اور بیوی اس قسم کی چیزیں دے کر مہر واپس کر کے، ابھی تک دیے نہیں شوہر، ابھی تک شوہر نے مہر دیا ہی نہیں، تو بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو تمہیں میرے کو دینا تھا مہر، میں اسے معاف کرتی ہوں، مجھے چھٹکارا دے دو، یا جو تم نے مجھے مہر دیا تھا وہ مہر میں واپس لوٹا رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے خلا دے دو۔ تو اس طرح سے اللہ نے یہ صورت جائز قرار دی، یہ خلا کی صورت ہے۔ فی مفتدت بھی کا مطلب یہی ہے، خلا کی صورت یہاں پر بیان فرمائے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ اب اللہ رب العزت ضابطہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان سے تم تجاوز نہ کرو۔ طلاق دینے کی صورت کیا ہونی چاہیے وہ بتایا، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اتنا آزاد، اتنا اختیار اللہ نے مرد کو نہیں دیا کہ جیسے چاہو تم جو ہے زندگی سے بالکل خلاصی ہو جاؤ، بیوی سے منٹ پر کہہ دو کہ میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اس کی صورتیں ایسی ہوں گی کہ پہلی طلاق دو، طلاق دینے کے بعد عورت عدت میں بیٹھے گی، عدت میں بیٹھنے کے حالت میں تم بھی ابھی نکاح سے نہیں نکلے، وہ بھی نہیں نکلے، مرد بھی ابھی نکاح سے نہیں نکلا ہے، اب بھی اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہے، عورت بھی اس کے نکاح میں ابھی ہے، اس لیے کہ عدت میں ہے، ابھی کہیں نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے دوسری طلاق پڑے گی، دوسری طلاق میں رکھنا چاہے مرد رکھ سکتا ہے، عورت بھی ابھی دوسری طلاق میں اس کی نکاح میں ہے، مرد بھی ابھی نکاح سے اس کا تعلق ہے، ابھی چھوٹا نہیں۔ اتنا آزاد اللہ نے نہیں دیا کہ جیسے بے و شرا میں ہوتا بھائی منٹوں میں ابھی لینا تو لو، نہیں لینا تو جاؤ، بے ختم، معاہدہ ختم، لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے، اس طرح فرق ہے بے و شرا میں۔ تو اتنا آزاد بھی نہیں دیا کہ دھڑلے سے الگ ہو جاؤ اور جہاں چاہو فوراً نکاح بھی کر لو، عورت بھی نکاح کر لے دوسری جگہ چاہے تو، مرد بھی نکاح کر لے دوسری جگہ چاہے تو، ایسا آزادی بھی اللہ نے نہیں دی، بلکہ طریقہ بتایا۔ تو نکاح طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے، خلا لینے کا یہ ہے، اسی کو بتایا۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، ان سے تجاوز نہ کرو، جو طریقہ بتایا انہی طریقوں میں رہو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو ان حدوں کو اللہ تعالیٰ کے تجاوز کرے گا، ان حدوں کو پار کرے گا، تو وہی اللہ کی نظر میں ظالم ٹھہرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اور سنت
کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر موقع پر ایسے اعمال سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے جس سے ناراضگی کی سبب ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔